سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت اگر انسان کی خالص ہو تو اس کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ صحابی مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ اے میرے صحابی، جو مال تم اپنی اہلیہ پہ خرچ کرتے ہو اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ مال جو تم اپنی اولاد کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، اور وہ مال جو ماتحتی میں کام کرنے والوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کرتے ہو، یا وہ مال جو تم اپنی جان پہ خرچ کرتے ہو، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَمَا فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، نیت خالص ہو، تو قیامت کا دن ہوگا، انسان دیکھے گا ان 4 مدات میں اس نے جتنا بھی مال خرچ کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھوایا ہوا ہے۔ تو نیت جب انسان کی خالص ہو تو اس کی زندگی کا ہر پہلو عبادت کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ سونا انسان کی ضرورت ہے، سونا انسان کی عادت ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق انسان زندگی کا تہائی حصہ سو کے گزارتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیند کو بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے۔ من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عیناه حتى اصبح، جب کوئی انسان آرام کی غرض سے اپنے بستر کی طرف جاتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے، میرے مالک رات کی تاریکی میں تجھ سے مناجات کی لذتیں ہی کچھ اور ہیں، میرے مالک رات کی تاریکی میں تیرے سامنے کھڑا ہونے کی حلاوتیں ہی کچھ اور ہیں، اے اللہ مجھے رات کی تاریکی میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ نیت کرتا ہے اور سو جاتا ہے، فغلبته عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا۔ صبح اٹھتا ہے، اللہ رب العزت کے انعام کا مستحق کیسے بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر بول رہی ہے، کتب لہ ما نویٰ، اس شخص کی نیت کے مطابق اس کے رات کے قیام کو اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ سویا رہا۔ اور کچھ لوگ ایسے خوش نصیب تھے جو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے خفیہ صدقہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت انعام کیا دیتے ہیں، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میرے فرشتوں یہ سویا رہا، اس کو ہم نے ہی سلائے رکھا، اس کی 4 سے 6 گھنٹے کی نیند کو بھی اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھ دیا جائے۔ نیت جب خالص ہو تو انسان کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، انسان کی ضرورت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ انسان زندگی میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے، ان 8 گھنٹوں کو بھی عبادت بنا سکتا ہے جب نیت خالص ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے کسی کام کی غرض سے نکلا، دیکھنے والے نے کہا، یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اس تیزی سے نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ، اگر اس شخص سے نیت یہ ہے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں
اور میں ان کے لیے حلال لقمہ لے کے آتا ہوں تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے جائے تو یہ اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ ناظرین کرام، نیت جب خالص ہو تو انسان کا تھوڑا عمل بھی اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو تمہیں تھوڑا عمل بھی تمہاری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو تھوڑا عمل ہی تمہاری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بندار محدث جب پڑھنے کی خواہش کرتے ہیں ماں سے مشورہ کیا، ماں نے کہا بیٹا نیت خالص کر لو اور میری خدمت کی بھی ضرورت ہے، اپنے قرب و جوار میں جو علماء ہیں ان سے سیکھنا شروع کر دو، برکت تو اللہ نے عطا کرنی۔ بندار محدث نے ایسا ہی کیا۔ بندار محدث فرماتے ہیں میری اس نیت کی وجہ سے، میری اس ماں کی بات کو ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے علم میں اتنی برکت پیدا کی کہ میں جن لوگوں سے پڑھنے کی خواہش کرتا تھا وہ لوگ مجھ سے زندگی کے ادب و آداب سیکھنے کے لیے میرے پاس آ گئے۔ ناظرین کرام، نیت جب خالص ہوگی تبھی اس امت کی اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اس امت کی مدد اللہ رب العزت اس وقت فرمائیں گے بضعیفها، اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، جو دنیا کی نظر میں کمزور لگتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مضبوط ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، جب ان کی نیتیں خالص ہو جائیں گی، جب وہ نماز کے پابند بن جائیں گے اور جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے اور گڑ گڑائیں گے، دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت ان پہ نازل ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی نصرت و تائید انہیں حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہر قول و عمل میں ایک ہی ہدف سامنے رکھے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ کی رضا مل جائے، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، مجھے اللہ کی خوشنودی مل جائے اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے اسے شاید دنیا میں کچھ مل جائے لیکن آخرت میں محروم کر دیا جائے گا، اور جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عطائیں کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام تیار کر رکھا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو آخرت کی تڑپ میں کام کرتا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے،
اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا کریں. اور جو دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی قول و عمل پیش کرتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، دنیا میں تو اسے ہم دیں گے لیکن آخرت میں اسے محروم کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو خالص فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ رب العزت صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اسے راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور وہ عمل جو لوگوں کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. اللہم اصلح نیاتنا وذریاتنا، اللہم اخلص نیاتنا. اے ہمارے مالک، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما تاکہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں اور دنیا اور آخرت میں ہم برکتوں کے مستحق بن جائیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.